محمد بن قاسم، جس کی موت کے بارے میں تاریخ اب تک کچھ نہیں بتا سکی۔ آخر اس شخص کو کیا ہوا تھا اور اس کی موت کیسے واضح ہوئی تھی؟ اس شخص نے چھوٹی سی عمر میں ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا کہ تاریخ آج تک اس کو یاد کرتی ہے، اور اس کی موت کا ثبوت اب تک کیوں نہ مل سکا؟ محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری دھرتی کتابیں ہمیں بار بار یہ تو بتاتی ہیں کہ آپ نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں فوجی جنرل کا عہدہ سنبھال کر سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیور سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد گئے تو کہاں گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی کبھی یہ سوال اٹھاتے نہیں سنا، حالانکہ فطری سی بات ہے کہ بندے کو یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر جس نوجوان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، اس نے باقی زندگی کیسے گزاری۔ کسی مشہور شخص کی پیدائش کا احوال معلوم نہ ہونا تو اتنی حیرت کی بات نہیں، لیکن اگر کسی شخص نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو تو اس کی موت کے حوالے سے کتابوں میں کوئی نہ کوئی ذکر نہ ملنا یقیناً حیرت کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے بعد کچھ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے۔ آپ 17 برس کی عمر میں سندھ پر حملہ کرنے نکلے۔ 1400 سال پہلے سندھ کا اطلاق علاقے پر ہوتا تھا، وہ بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحر عرب اور گجرات تک، مشرق میں موجودہ مالوے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ میں طاہر کے بڑے بھائی دھرتیہ کی حکومت تھی، جبکہ سندھ میں راجہ طاہر کی۔ دونوں میں اختلاف تب پیدا ہوا جب طاہر نے اپنے نجومیوں کے کہنے پر اپنی بہن لاڈی سے شادی کر لی۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت خوش نصیب تھی، اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اسی کے پاس رہتی۔ راجہ طاہر کے بڑے بھائی دھرتیہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ طاہر پر حملہ آور ہوا کہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی۔ راجہ دھرتیہ چچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا۔ اس طرح طاہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ یہ ملک سندھ بحریہ قذابوں، لٹیروں اور سلطنت اسلامیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے تحائف خلیفہ کی خدمت میں بھیجے تو اس کے جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے بھی سفر کر رہی تھیں۔ ڈیولی کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو قرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے۔ یہ حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے نپٹانے کی کوشش کی۔ راجہ طاہر کے منفی جواب سے اس حملے کی نوبت پیش آئی۔ اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں مل چکے تھے۔ ان کے جنگی ہتھیاروں کو راجہ طاہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ کراچی سے لے کر ملتان تک کے تمام شہر فتح کرتے گئے۔ لیکن دوستو، ان فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کر دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ وہ عوام الناس میں اتنے مقبول ہو چکے تھے کہ کیرے شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ مجسمہ تعمیر کروایا۔ اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سیاہ حصہ۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی موت جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے۔ اگرچہ مورخین موت کے حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی اپنے ہی حاکم کی طرف سے کئی سزاؤں کے نتیجے میں موت واقع ہوئی۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ جشنامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔
اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت اور راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ طاہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم نے انہیں پہلے ہی استعمال کر لیا تھا۔ اس بات پر یہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے حکم پر عمل ہوا، تاہم بیل کی دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کو راستے میں ہی موت نے گھیر لیا۔ اس کے بعد میں خلیفہ کو راجہ طاہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ دوسرا بیان البلاغری کی کتاب فتویٰ البلدان سے اقتباس ہے، جس کے مطابق 1714 عیسوی میں حجاج کی موت کے بعد سلمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا۔ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ اس دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم جنرل کی اذیت ناک موت کا سبب تھا کہ عظیم اسلامی ثبوت کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔